حضرت انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. اب وہ تین چیزیں کون سی ہے یہ غور سے سنیے گا. اس میں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، دو چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. جسم جو نظر آ رہا ہے ایک، دوسرا روح وہ نظر نہیں آتا، اور تیسرا خیال. انسان خیال، جسم اور روح کا مجموعہ ہے. اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. جسم آپ کے سامنے پلتا پھولتا بڑا ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا بھی ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے، مٹی سے مٹی مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. وہ تو بالکل آپ کے سامنے ہے. اس کی پرورش کیسے کریں، اس کی اگر وہ بیمار ہو تو اس کا علاج معالج کے لیے کیا ہونا چاہیے، سائنس بھری پڑی ہے. خیال دوسرا جو مجموعہ وہ ہے خیال کا. خیال وہ چیز ہے جس سے انسان کا کردار بنتا ہے. انسان کیا سوچ رہا ہے، اندر سے کون سی سوچیں اس کو ایک انسان کی جو تقاضا ہے وہ پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کے خیال کس طریقے کے ہیں، کیا وہ شیطانی خیالوں کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے یا رحمانی خیالوں کی طرف. تو خیال پہلے آئے گا، ایکشن بعد میں آئے گا. تو جیسا وہ خیال آئے گا ویسا وہ ایکشن کرے گا، ویسے ہی اثرات اس کے جسم پہ پڑیں گے. اس کو ہم سائیکولوجی بھی کہہ سکتے ہیں. سائیکی، برین، مائنڈ میں جو چیز چلتی رہتی ہے، اصل وہ مائنڈ میں جو چیز چلتی ہے یہ آس پاس کا جو آپ کا ماحول ہے وہ آپ کو آپ کی پروگرامنگ کرتا ہے. اس حساب سے آپ اپنے مائنڈ کو چلاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، سانپ، ڈڈو یہ چیزیں کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویجیٹیرین ہیں. بالکل ان کو وہ اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو ان کو الٹی آ جاتی ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ ان کی مائنڈ کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ جو جہاں پہ رہتا ہے اس کو وہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہو گیا مائنڈ میں غلط چیزیں صحیح چیزیں سب آتی ہیں. اور پھر جسم کی تقاضا کو پورا کرنے کے لیے جو سگنلز آتے ہیں وہ بھی مائنڈ میں آتے ہیں. بھوک لگے گی سگنل جائے گا مائنڈ میں. کوئی جو دوسری جو بھی تقاضا ہیں جسم کے، چاہے وہ کھانا پینا کوئی بھی سسٹم ہو، اس کے سارے سگنل مائنڈ میں جاتے ہیں. پھر مائنڈ کہتا ہے کہ یہ کریں نہ کریں، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا، یہ اس سے گھن آ رہی ہے، یہ بڑا پسند ہے، یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے مائنڈ. اب ان دونوں کے بیک میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے، جو اصل چیز ہے وہ ہے روح. کیونکہ انسان یہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ روح موجود تھا. مائنڈ تو بعد میں آیا، جسم تو بعد میں آیا. پہلے جسم آیا پھر جسم سے مائنڈ بنا. دیکھیں برین جو ہے اس کی ایک جو پرورش، جو اس کی گروتھ ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو کام کرنا شروع کرتا ہے وہ سلولی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے وہ جب بڑا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سورویر سمجھ دیتا ہے. برین بعد میں آتا ہے، پہلے جسم پھر برین. لیکن اس سے بھی پہلے جو چیز تھی وہ آپ کا روح ہے جو عالم ارواح میں تھا، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. وہاں پہ بھی ایک زندگی تھی عالم ارواح میں، ایک وہ آپ کو یاد نہیں، ایک زندگی اس کے بعد آپ کے ماں کے پیٹ میں ہوئی 9 مہینے کی، وہاں سے نکلے آپ کو بھول گئے، یاد نہیں ہے. ایک زندگی یہ ہے جو اس ناسوتی دنیا میں آپ گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہی فائنل ہے، بس یہاں پہ ہی سب کچھ ہے اور ہماری زندگی یہاں پہ ہی سب کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ بھی حاصل کرنا ہے. جو ایک پل کی خبر نہیں کہ کل کو کیا ہو. لیکن پھر بھی دماغ اتنا خراب کہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. اور اس کے بعد جب مریں گے ایک زندگی اور ہوگی، پھر وہاں پہ پھر عالم ارواح، مطلب عالم ارواح سے شروع ہوئے پھر واپس عالم ارواح میں جائیں گے. یہ ہے سفر زندگی کا. اس زندگی کے سفر میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے روح. لیکن اس پہ انسان کام ہی نہیں کرتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے اپنے جسم کو سیٹ کرنے میں، اس کو اچھے اچھے کپڑے پہنائیں، اچھی اچھی چیزیں کھلائیں، دماغ کو سکون دینے کے لیے مختلف کام کریں،
ڈوپامین ریلیز کیسے کریں، اس کے لیے مختلف لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ایک چیز اور بھی ہے جو اصل ہے، وہ ہے روح. کیا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بھی تو کوئی غذا ہوگی، اس کو بھی تو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز ہوگی. تو اس کو یہ جو فانی دنیا کی چیزیں وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے، جو آپ کو اس دنیا سے کنیکشن میں چیزیں آتی ہیں اس سے کبھی روح خوش نہیں ہوگا. یہ لکھ لے. ہاں، اس سے آپ کا جسم ضرور تسکین پائے گا، اس سے آپ کو ذہنی سکون ضرور ملے گا، لیکن روح کے سکون کے لیے آپ کو جہاں سے اس کا تعلق ہے وہاں جانا پڑے گا، وہاں تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ کا روح سکون میں آئے گا. یہ بات آپ اپنے آپ لکھ لیں کہ جہاں کی جس جگہ کا جو خمیر ہوتا ہے اس کو تسکین بھی وہیں سے ملتی ہے. یہ جو جسم آپ اپنے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ، اپنا پورا جسم آپ دیکھ رہے ہو، یہ اسی دنیا، اسی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو اس کو یہیں پہ مزہ آئے گا، یہ نہیں چاہے گا یہاں سے جانا. اور جب مریں گے تو یہیں پہ مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، فانی سے اٹھا فانی ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جو آپ کے خیالات ہیں اس میں آپ کھوئے رہتے ہو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جب اس کی ایک الگ مزہ ہے. اس کا مزہ آپ کو نہ کھانے سے آئے گا، نہ اچھے کپڑے پہننے سے آئے گا، کچھ. وہ خیال جو ہے، وہ خیال کا مزہ آپ خیال میں ہی لیتے ہو، پلاننگز بنا رہے ہو. اب یہ لوں گا، اب یہ میں بزنس کروں گا، اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں گے، یہ پڑھوں گا، یہ جاب ملے گا، یہ فلاں لڑکی ہے، اس سے شادی کرنی ہے، یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، مجھے اتنا یہ بنگلہ بنانا ہے، یہ گاڑی خرید کرنی ہے. تو یہ جو خیالات ہے اسی میں مزے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کا خیال کا تعلق بھی اسی خیالی دنیا سے ہے. اس روح کا تعلق اس جگہ سے ہے جو لافانی ہے، عالم ارواح، اور یہ اس کا بہلنا بھی وہیں سے ہوگا. یعنی جن چیزوں کا تعلق فانی دنیا سے نہیں، جو چیزیں لافانی ہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کا ذکر ہے، وہیں سے ہی روح جو ہے وہ خوش ہوگا، روح کی پرورش ہوگی، روح کی نشو و نما ہوگی. تو روح کی غذا کیا ہوئی، کیا ثابت ہوا؟ جو میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی اس سے یہ ثابت ہوا کہ روح جہاں کا ہے وہاں کی ہی باتیں اس کو اچھی لگیں گی. عالم ارواح کا ہے، اللہ کی جو تعریفیں ہیں، اللہ کی تسبیح میں خوش ہوگا، اللہ کی جو نصیحتیں ہیں اس میں خوش ہوگا، اللہ کی ذکر اذکار میں خوش ہوگا، اللہ کی محفلوں میں خوش ہوگا. جہاں جہاں اللہ کی بات ہوگی وہیں پہ یہ پرورش پائے گا. تو اگر آپ نے کیا کیا ہوا ہے، روح کو چھوڑا ہوا ہے، روح کی پرورش چھوڑ دی ہے، وہ سن ہو گیا ہے، بیزار ہو گیا ہے، وہ ابھی بھی صرف ایک قیدی بنا ہوا ہے جسم کا. اس کو آزاد کرنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ صوفیاء اکرام یہی ہمیں سکھاتے ہیں، لیکن اتنی لمبی چوڑی بات کر کے سکھاتے ہیں کہ ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی. میں آسان کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میرے سننے والے سمجھ جائیں بات کو. سمپل سی بات ہے کہ جسم جہاں کا ہے اس کو وہیں پہ تسکین ملے گی، خیال جہاں کا ہے اس کو وہیں پہ مزہ آئے گا. بالکل اسی طرح روح جہاں کا ہے، روح کو وہیں پہ مزہ آئے گا، تسکین ملے گی، وہ اس کی پرورش ہوگی، بیدار ہوگا، روشن ہوگا، نور آئے گا اس میں. تو اللہ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا، اس کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ کے کلام میں سب چیزیں آپ کو مل جائے گی، قرآن میں ہر چیز مل جائے گی. روح کو بیدار کرنے کا، روحانیت کا ہر طریقہ اس میں موجود ہے. اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کا روح بھی بیدار ہو جائے گا، روحانیت میں بھی آپ کو ترقی مل جائے گی.